اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے ساتھ بیان کیا جائے گا کہ نااہل کو جب کوئی عہدہ سپرد کیا جاتا ہے تو اللہ کے رسول کے نزدیک یہ کیسا عمل ہے۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو عام مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری سپرد کی گئی ہو، پھر اس نے کوئی عہدہ کسی شخص کو محض دوستی اور تعلقات کی بنا پر بغیر اہلیت معلوم کیے ہوئے دے دیا ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ نہ اس کا فرض قبول ہے نہ نفل، یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے۔ بعض روایت میں ہے کہ جس شخص نے کوئی عہدہ کسی شخص کے سپرد کیا، حالانکہ اس کے علم میں تھا کہ دوسرا آدمی اس عہدے کے لیے اس سے زیادہ قابل اور اہل ہے، تو اس نے اللہ کی خیانت کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور سب مسلمانوں کی۔ آج جہاں نظام حکومت کی ابتری نظر آتی ہے، وہ سب اس قرآنی تعلیم کو نظر انداز کر دینے کا نتیجہ ہے کہ تعلقات اور سفارشوں اور رشوتوں سے عہدے تقسیم کیے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نااہل اور ناقابل لوگ عہدوں پر قابض ہو کر خلق خدا کو پریشان کرتے ہیں اور سارا نظام حکومت برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، یعنی جب دیکھو کہ کاموں کی ذمہ داری ایسے لوگوں کے سپرد کر دی گئی ہے جو اس کام کے اہل اور قابل نہیں، تو اب فساد کا کوئی علاج نہیں، قیامت کا انتظار کرو۔ یہ روایت صحیح بخاری کتاب العلم میں ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی نااہل کو عہدہ سپرد کیا جاتا ہے تو اس سے فساد ہی برپا ہوتا ہے، اور آج کل ہر محکمے میں ایسے کام ہو رہے ہیں۔ ہمیں ان سے بچنا چاہیے، ہمیں ہر اس کام سے بچنا چاہیے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے آگے ضرور شیئر کیجیے گا اور چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔